کلپ نمبر 1495۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا، تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان دشمنی تھی۔ جب حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے، لیکن حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور، ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ حضور انور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابہ میں کوئی فاسق نہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا بلکہ ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے، کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں خطا کر گئے، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آیت میں بطور خاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی فاسق کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں یا اس سے پہلے ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جس کی بنا پر انہیں فاسق کہا جا سکے، اور اس واقعے میں بھی انہوں نے بنو مستلق کی طرف جو بات منسوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی، اگرچہ حقیقت میں وہ غلط تھی، اور یہ ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر کسی کو فاسق قرار دیا جا سکے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے،
لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا، اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ لہٰذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات ہی مانیں اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیا، اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، جس کی برکت سے تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے، جس کے باعث تم نافرمانی سے متنفر ہو۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حق راستے پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے احوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں حکمت